سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معاویہ ابن ابی سفیان کو قتل کی دھمکی کیوں دی تھی؟ اور جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معاویہ ابن ابی سفیان کو قتل کی دھمکی دی تو معاویہ ابن ابی سفیان نے اس کا کیا جواب دیا؟ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حامیوں میں سے ایک کثیر تعداد کو قتل کروا دیا تھا، کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا کرتے تھے، اور خاص طور پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان اور ان کے حامیوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دیا کرتے تھے۔ اس کی واضح مثال محمد بن ابی بکر صدیق کی ہے، اور مالک اشتر نخعی اور حجر بن عدی، اور اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے جن کو صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی ہونے کی وجہ سے ہی معاویہ بن ابی سفیان نے قتل کروا دیا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاویہ ابن ابی سفیان کا یہ بغض اور عناد اس قدر گہرا تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے زیر تسلط علاقوں میں مساجد کے ممبروں سے عیدین اور جمعہ کے خطبوں میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر سب و شتم اور لعنت کروانے کا ایک سلسلہ جاری کیا، جو کہ 60 سال تک جاری رہا۔ امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ جنگ و جدل کرنے کی بجائے ان کو خلافت کے معاملات سونپ دیے تھے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے خلافت سونپنے کا یہ معاہدہ کچھ شرائط کی بنا پر کیا تھا، اور ان شرائط میں سے ایک بڑی شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ ابن ابی سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان کو اور ان کے حامیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ان کی عزت، مال، آبرو محفوظ رہے گی، اور ان شرطوں کو معاویہ ابن ابی سفیان نے منظور بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی شرائط تھیں جن کی بنا پر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان معاہدہ صلح قائم کیا تھا، اور اس صلح کے معاہدے کے بعد امام حسن ابن علی علیہ السلام نے خلافت کی تمام تر ذمہ داریاں مکمل طور پر معاویہ ابن ابی سفیان کے سپرد کر دی تھیں، اور خود خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ امام طبری اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ اجمعین لکھتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ طے کی جانے والی شرائط میں سے کسی ایک شرط پر بھی عمل نہیں کیا تھا۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ ابن ابی سفیان اپنے بعد کسی کو بھی اپنا جانشین نامزد اور مقرر نہیں کریں گے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ایک مجلس شورا کا قیام عمل میں لائیں گے، اور اس مجلس شورا کے ذریعے ہی نئے خلیفہ کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ معاویہ ابن ابی سفیان خود سے کسی کا نام نامزد نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جانسار ساتھی جنہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف جنگیں لڑی تھیں، ان کی زندگیوں کو امان دی جائے گی، اور ان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رکھی جائے گی، اور ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ لیکن معاویہ ابن ابی سفیان نے اس پورے معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں اور کسی ایک بھی شرط پر عمل نہیں کیا، اور اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کر کے اس معاہدے کی سب سے اہم اور سب سے بڑی شرط کو بھی توڑ دیا، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے جانسار ساتھی مالک اشتر اور حجر بن عدی، عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے اکابرین اور تابعین، تبع تابعین اور صحابہ تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حامیوں اور ان کے شیعان میں سے تھے، اور ان کو قتل کروا دیا گیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حسن ابن علی علیہ السلام گو کہ خود بھی معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ صلح چاہتے تھے، لیکن اس صلح کے پیچھے صرف امام حسن ابن علی علیہ السلام کی خود کی مرضی شامل نہ تھی، بلکہ امام حسن علیہ السلام کو ان کی فوج کے کمانداروں اور سپہ سالاروں نے، اور یہاں تک کہ ان کی فوج کے عام سپاہیوں نے بھی دھوکہ دیا تھا۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام کو صلح پر مجبور کیا گیا تھا۔ بہت سے کماندار اور سپہ سالار ایسے تھے جن کو معاویہ ابن ابی سفیان نے دولت کے عوض خرید لیا تھا، اور وہ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام
السلام کو معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں قتل بھی کروانا چاہتے تھے، اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو کہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کو جنگ کی آڑ میں معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں قید بھی کروانا چاہتے تھے۔ چنانچہ امام حسن ابن علی علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مصالحت کو اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے پیش نظر چند سال پہلے ہونے والی جنگ جمل اور جنگ صفین کے نتائج بھی آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تھے، اور آپ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مزید خانہ جنگیوں کا اور فتنوں کا اور جنگ و جدل کا شکار ہوں اور پھر سے ایک دوسرے کی تلواروں کی بھینڈ چڑھ کر شہید ہوتے رہیں۔ چنانچہ کسی نے امام حسن علیہ السلام کو اس صلح کے معاہدے کے بعد مزل مومنین یعنی اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے کہہ کر پکارا، تو امام حسن ابن علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مومنوں کو ذلیل کرنے والا ہرگز نہیں ہوں، بلکہ میں نے تو مومنوں کو عزت اور زندگی بخشی ہے۔ اگر میں چاہتا تو مسلمانوں کے دونوں گروہوں کو اس نازک وقت میں لڑا دیتا، لیکن میں نے ان دونوں گروہوں کی زندگی کی امان چاہی، اور میں نے ان دونوں گروہوں کو اور تم لوگوں کو قتل ہونے سے بچا لیا اور امت مسلمہ کو ذلیل اور رسوا ہونے سے اور فتنوں سے بچا لیا۔ شیعہ مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کہہ کے پکارتے ہیں، جبکہ دیگر امہات المومنین کو اس لقب سے نہیں پکارا جاتا، اور ایسے ہی آپ کے برادر محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شرف و منزلت اور ان کے باپ اور ان کی بہن کی قربت کی وجہ سے مومنین کا ماموں نہیں کہتے، جبکہ معاویہ بن ابی سفیان کو مومنین کا ماموں کہتے ہیں، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان کی بہن ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین میں شامل ہوتی تھیں۔ محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور اس کا باپ معاویہ بن ابی سفیان کی بہن اور باپ کی نسبت بہت بڑے اور عظیم مرتبے والے تھے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ میں کسی کو تمہاری گھات میں تمہیں قتل کرنے کے لیے بٹھا دوں اور وہ تمہیں قتل کر دے؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا کہ ام المومنین آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گی یا آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ میں حفظ و امان کی حدود کے اندر موجود ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان والا دھوکے سے قتل کرنے سے مانع ہے۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے اور آپ کی ضروریات کو پورا کرنے میں کیسا جا رہا ہوں؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس معاملے میں تم ٹھیک ہو۔ امام جوہری اور امام واقدی فرماتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان کو جب خود قتل کی دھمکی ملی تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کا علمدار ہوتا ہے ایسی احادیث بیان کرنے لگے، لیکن خود انہوں نے ماضی میں مسلمانوں کا اور تابعین کا اور بہت سے صحابہ کرام کی اولادوں کا بے دردی کے ساتھ قتل کروایا، صرف اس لیے کہ وہ ان کے اقتدار کی راہ میں رکاوٹ تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ضروریات کی انہوں نے بات کی، لیکن ان کی ضروریات تو ریاست پوری کرتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کا وظیفہ تو اسلامی ریاست ادا کرتی تھی، اور اس میں معاویہ ابن ابی سفیان کا کوئی کردار نہ تھا۔ پھر معاویہ ابن ابی سفیان کہنے لگے، اے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، پس آپ ہمیں اور لوگوں کو ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں اور وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ آپ میرے اور لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کیا کریں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حج کے دوران معاویہ ابن ابی سفیان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ یہ روایت کئی صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ اس وقت معاویہ ابن ابی سفیان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بہت سے دوستوں، جانسار ساتھیوں کو، ان کے حامیوں کو، ان کے شیعان کو بے دردی کے ساتھ اور دھوکے کے ساتھ قتل کروا چکے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا بے حد رنج اور ملال تھا، اور خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دونوں بھائیوں کو یعنی کہ عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر صدیق کی وفات کا بھی بے حد رنج تھا جو کہ معاویہ نے قتل کروا دیے تھے۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ معاویہ تم جو یہ کرتے پھر رہے ہو، لوگوں کو مروا رہے ہو، اگر میں تمہاری طاق میں کسی کو بٹھا کر تمہیں بھی قتل کروا دوں تو پھر؟ تو معاویہ بن ابی سفیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی توقع نہیں کر رہے تھے، چنانچہ کہنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہایت نڈر اور بے باکانہ انداز میں معاویہ بن ابی سفیان سے جب یہ بات کی تو معاویہ بن ابی سفیان کہنے لگے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گی۔ امام بخاری کی روایت ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا اور ان سے کہا کہ آپ اختصار کے ساتھ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سلام علیک اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص لوگوں کی ناراضگی کے بدلے میں اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے شر سے کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ناراضگی کے بدلے میں لوگوں کی خوشی تلاش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر لوگوں کے سپرد ہی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی، ان کی اولاد کی محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، اور بروز محشر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین